آج ہے جشن ولادت مرحبا یا مصطفیٰ، آج آئے جان رحمت مرحبا یا مصطفیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفرقان نیٹ ورک کی جانب سے پروگرام ذکر مصطفیٰ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ ماہ ربیع الاول شریف کی آمد ہے، اور جب بھی یہ مہینہ تشریف لاتا ہے تو اہل ایمان، خصوصاً اہل محبت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہمیشہ موضوع بحث رہتی ہے کہ آیا میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منانا شرعی اعتبار سے درست بھی ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں ہمیں کیا تعلیمات ارشاد ہوئی ہیں۔ اسلام ایک دین فطرت ہے، اور ہر مسلمان اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے جو احکامات ہمیں نازل ہوئی ہیں، جو احکامات ہم تک پہنچے ہیں، وہ تمام کے تمام انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں۔ انسان کی فطرتوں میں سے ایک فطرت یہ بھی ہے کہ جب اسے کسی نعمت کا حصول ہو تو وہ اپنے قلب میں غیر اختیاری طور پہ خوشی کو محسوس کرتا ہے، لوگوں سے اس مسرت کا اظہار کرتا ہے، اس کا پرچار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا کوئی اولاد پیدا ہو، خصوصاً پہلی اولاد، تو جب وہ اس کو خبر ملتی ہے تو وہ انتہائی خوشی محسوس کرتا ہے، لوگوں میں اس کو بیان کرتا ہے، مٹھائی تقسیم کرتا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق محافل کا انعقاد کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی خوشیوں میں شریک کرتا ہے۔ یوں ہی کوئی ایگزامس میں پاس ہو جائے، کسی کا گھر بن جائے، کسی کی اچھی بزنس ڈیل ہو جائے، یا کسی کو آزاد وطن حاصل ہو جائے، الغرض کہ زندگی کی کوئی چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت، ہر صورت میں انسان خوشی محسوس کرتا ہے اور لوگوں میں اس کا اظہار کرتا ہے۔ اسی انسانی فطری تقاضے کے عین مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس کی طرف سے تمہیں نعمتوں کا حصول ہوا ہے ان کو لوگوں میں بیان کرو، ان کا پرچار کرو۔ اسی خوشی کے سلسلے میں سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ قل اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل پر، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت پر، فبذالک، تو اس فضل اور رحمت پر، فلیفرحوا، مومنین کو چاہیے کہ خوشی منائیں، وہ خیر مما یجمعون، اور یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو انہوں نے جمع کر رکھی ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے حکم ارشاد فرمایا کہ جو نعمتیں حاصل ہوئی ہیں ان کا پرچار کرو، جبکہ اس میں خاص طور پر دو چیزوں پر خوشی منانے کا حکم دیا، ایک اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت۔ اس آیت کے تحت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فضل عظیم سے مراد دین اسلام اور نبوت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت میں احسان عظیم ہے۔ یعنی آپ یہ فرما رہے ہیں کہ دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ علامہ زمخشری اپنی کتاب تفسیر کشاف میں لکھتے ہیں کہ ذالکہ سے مراد وہ فضل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور وہ آپ کا اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے اور پہلے کے زمانوں کے لوگوں کے لیے بھی نبی ہونا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یوں ہی علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ اللہ بہت بڑے فضل والا ہے، اس کا یہ فضل بعثت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا ہے۔ اور رحمت سے مراد سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو اب ان تفاسیر اور اس آیت کی روشنی میں مذکورہ آیت کا معنی اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجنے کے سلسلے میں مومنین تک پہنچی ہے، اس پر مومنین کو چاہیے کہ خوشی منائیں، اور یہ ان کا خوشی منانا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو انہوں نے جمع کر رکھی ہیں۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حاصل شدہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور کیوں نہ ہوں، کیونکہ آپ ہی وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ صرف مسلمانوں کے حق میں نعمت عظمیٰ نہیں بلکہ آپ تو کفار کے لیے بھی نعمت عظمیٰ ہیں۔ آج اگر ہم پر اجتماعی طور پہ عذاب نازل نہیں ہوتا تو اس کی سب سے بڑی وجہ آپ علیہ السلام کی ذات ہے،
اگر زندگی میں کوئی سرچشمہ ہدایت ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت ہے. اگر آخرت میں کسی سے شفاعت کی امید ہے تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور سب سے بڑھ کر ہمارے رب کی معرفت جس شخصیت نے ہمیں دی ہو، ہم میں سے یہ کون جانتا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. آپ علیہ السلام کے بتانے سے ہی تو ہمیں معلوم ہوا کہ نبی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. تو جس شخصیت نے ہمیں ہمارے رب کی معرفت دی ہو، یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حاصل شدہ تمام نعمتوں میں سے افضل اور عظیم تر نعمت ہے. اور وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی آمد پر خوشی منائی جائے، جشن کا اظہار کیا جائے، لوگوں میں مبارکبادیں پیش کی جائیں. اگر ہم دیگر آیات قرآنی اور احادیث کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ دیگر انبیاء علیہم السلام اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جس دن خاص کوئی نعمت حاصل ہوتی اس دن خاص اہتمام فرماتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال عيسى ابن عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہم ربنا، اے اللہ اے ہمارے رب، انزل علینا، تو نازل کر ہماری طرف، مائدة من السماء، ایک خوان نعمت آسمان سے، تکون لنا، تاکہ ہو جائے وہ ہمارے لیے، عید الاولینا، عید کا دن ہمارے اولین یعنی موجودہ لوگوں کے لیے، وہ آخرینا، اور ہمارے بعد والے لوگوں کے لیے، وہ آیۃ من، اور یہ تیری طرف سے نشانی بھی ہو، ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور تو ہمیں رزق عطا فرما، اور بے شک تو ہی بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ گزارش کی اور یہ فرمائش کی کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خوان آسمان سے اترنا چاہیے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری الہ، اگر تو کوئی خوان ہماری طرف اتارتا ہے تو یہ خوان جس دن اترے گا اس دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، ہمارے موجودہ لوگوں کے لیے بھی اور ہمارے آنے والے لوگوں کے لیے بھی، اور تو ہمیں رزق بھی عطا فرما، اور تو ہی بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کے انبیاء علیہم السلام اور امتوں کا بھی یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جس دن کوئی خاص نعمت حاصل ہوئی ہو اس دن کو خاص طور پہ مناتے، اہتمام فرماتے، اسے عید کا دن قرار دیتے اور اس دن خاص طور پہ سیلیبریٹ کیا کرتے تھے. اگر ہم احادیث کی طرف غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے خاص نعمتوں کے حصول پر اہتمام فرمایا ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الصوم میں امام بخاری ذکر کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں. آپ علیہ السلام نے ان سے استفسار فرمایا کہ تم 10 محرم الحرام کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ بڑا متبرک دن ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالی نے فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلائی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو اس پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت میں تم سے زیادہ حقدار ہوں. تو آپ علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور تمام صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا. اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حصول نعمت پر موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کرتے ہوئے خاص طور پر 10 محرم الحرام کو اہتمام فرمایا. یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی ولادت کے سلسلے میں بھی اہتمام فرمانا ثابت ہے. صحیح مسلم کی کتاب الصوم کی حدیث ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پیر کے دن کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ آپ خاص اہتمام کر کے روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیونکہ میں اس دن پیدا کیا گیا تھا، اسی دن مبعوث کیا گیا تھا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی تھی. اگر آپ ان تمام آیات، احادیث اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر غور کریں تو یہ بات بآسانی معلوم ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حاصل شدہ نعمتوں پر خوشی منانا، خاص طور پر اہتمام کرنا، یہ قرآن، سنت اور پہلے کے انبیاء علیہ السلام اور انسانی فطرت کے عین مطابق ہے. تو اگر کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے، اس سے منع کرتا ہے یا اس کو ناجائز قرار دیتا ہے تو یہ کسی بھی اعتبار سے بات درست نہیں ہو سکتی. یوں ہی ایک اور پہلو پر خاص طور پر کلام کیا جاتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو مروجہ طریقہ کار ہے یہ طریقہ کار درست نہیں. لیکن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چند مجموعے کا نام ہے. اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں تو اس کا معنی پیدائش کا وقت ہے، جبکہ اصطلاحی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت کے واقعات، آپ کے خصائل، آپ کے فضائل، آپ کے کمالات کا بیان کرنا، درود و سلام کے محافل کا انعقاد کرنا، جلوس نکالنا، جھنڈے لگانا، چراغاں کرنا، لوگوں کو کھانا کھلانا، اس کے مجموعے کو میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے. اگر آپ ان تمام امور کو دیکھیں تو یہ تمام امور اپنے مقام پر فی نفسی جائز اور مستحسن ہے.
تو یقینی طور پر جو عمل فی نفسی خود جائز اور مستحسن ہو، اگر اسے اجتماعی طور پر سب کو ملا دیا جائے تب بھی وہ جائز و مستحسن ہی رہے گا۔ اگر ہم دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے کے اعتبار سے بات کریں اور آپ کے فضائل و کمالات کے تذکرے کے اعتبار سے بات کریں تو قرآن کریم میں ہمیں واضح طور پر بہت ساری آیات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اور بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کا علم سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا، پہلے تو احسان جتایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت مومنین کے لیے ایک احسان سے کم نہیں، اور اس کے بعد آپ کے فضائل کا بیان فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں مومنین پہ پڑھتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کا علم سکھاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں آپ کے فضائل کو بیان کیا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گرا ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر نہایت ہی مہربان اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آپ کی آمد کا تذکرہ فرمایا وہیں پر آپ کے فضائل اور خصائل کو بیان فرمایا ہے۔ یوں ہی پہلے کے انبیاء علیہ السلام بھی اپنی امتوں کو بشارت دیتے رہے کہ ایک نبی آخر الزماں آئیں گے، اور مگر ان کا دور پانا تو ان کی اتباع اور ان کی اطاعت کرنا۔ اس کو قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس قول کو بیان کیا ہے کہ مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور ان رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہے۔ اسی طریقے سے جا بجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوصاف کو ذکر فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کے رب نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھا دیں جو آپ نہیں جانتے تھے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ان تمام آیات پر اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ فرمایا ہے اور آپ کے فضائل اور خصائل کو بیان فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود اپنی ذکر کی محفل منعقد کرنا ثابت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف میں ایک ممبر لگوایا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کھڑے ہو کر کفار کے مقابلے میں آپ کا ذکر خیر فرمایا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرماتا ہے جب تک وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے متعلق فخری اشعار بیان کرتے ہیں۔ تو ان تمام آیات اور احادیث پر اگر ہم غور کریں اور تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے از خود اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ کار رہا ہے کہ وہ اپنی ذکر کی محافل کا انعقاد کیا کرتے تھے۔ تو آج اگر ان کا امتی ان کی ولادت کی خوشی میں ان ذکر کی محافل کا انعقاد کرتا ہے تو یقینی طور پر یہ ہر اعتبار سے جائز اور مستحسن اور مستحق کے بلندی درجات وہ امتی ہوگا۔ یوں ہی اگر ہم کھانے کے سلسلے میں بات کریں تو آپ علیہ السلام نے بہت زیادہ اس کے سلسلے میں ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو کھانا کھلائے اور لوگوں کے سلام کا جواب دے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ سے ایسا دور کر دے گا جیسے 7 خندق ہیں۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا کھلانا فی نفس ایک جائز اور مستحسن عمل ہے، اور جب یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے سلسلے میں ہو تو یقیناً یہ مزید مستحسن اور اچھا عمل ہو جائے گا۔ یوں ہی چراغاں کے سلسلے میں بھی ہمیں بہت سی روایت ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اور ایسے بہت سارے انہوں نے واقعات بیان کیے ہیں کہ جو چراغاں کے اوپر دلیل ہیں۔ آپ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضرت فاطمہ بنت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو میں خانہ کعبہ کے پاس تھی، میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ نور سے منور ہو گیا ہے اور ستارے زمین کے اتنے قریب آ گئے ہیں کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں مجھ پر گر نہ پڑیں۔
اسی طریقے سے بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو جنم دیا تو ان سے ایک ایسا نور نکلا کہ جس سے مشرق اور مغرب دونوں روشن ہو گئے، اور انہوں نے شام میں قیصر کے محلات بھی اس روشنی کی بنا پر دیکھ لیے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو جگمگ جگمگ کر دیا تھا، اور ایک روایت تو یہاں تک بھی بیان ہوئی ہے کہ سورج کو اس وقت ایک خاص روشنی عطا فرمائی گئی تھی کہ جس سے وہ اس دن روشن ہوا تھا۔ تو اگر آپ علیہ السلام کی خوشی کے سلسلے میں کوئی اپنے گھر کو جگمگاتا ہے، اپنے محلے میں لائٹنگ کرتا ہے، اپنی گلیوں کو لائٹوں سے سجاتا ہے، تو یقینی طور پر یہ بھی جائز اور مستحسن عمل ہوگا۔ یوں ہی جلوس نکالنے کے سلسلے میں بھی ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف ہجرت کر کے آ رہے تھے تو حضرت برائدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گرفتاری کے لیے آپ کے پاس آئے، تو آپ نے کچھ گفتگو فرمانے کے بعد آپ سے آپ کا نام پوچھا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں۔ آپ نے جیسے ہی نام اقدس سنا تو دل کی کیفیت بدل گئی اور اسلام قبول فرما لیا۔ آپ کے ساتھ تمام ساتھیوں نے بھی اس سعادت کو حاصل کیا۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں داخل ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے سر سے امامہ اتارا اور اسے نیزے پر باندھ لیا، بحیثیت خادم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے آگے چلنے لگے، اور آپ علیہ السلام کا قافلہ اس کے پیچھے آنے لگا۔ اگر اس منظر پہ تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جھنڈا لے کر علم بردار آگے چل رہا ہے اور پیچھے قافلہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ رہا ہے۔ تو آج کل جو ہمارا جلوس نکالا جاتا ہے یہ اس کی بعین ہی نظیر یہاں پر موجود ہے۔ اگر آپ ان تمام آیات اور احادیث اور دیگر واقعات پہ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں ان تمام امور کو اختیار کرنا جائز اور مستحسن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھرپور انداز میں لیکن دائرۂ شریعت میں رہتے ہوئے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔